بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، موجودہ حالات میں ایک بڑا اہم مسئلہ چل رہا ہے بیت المقدس مسجد اقصی کے حوالہ سے۔ تو اس سلسلہ کے اندر بہت ساری چیزیں اور بہت ساری باتیں سامنے آئیں۔ ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ مسجد اقصی کی تاریخ کتنی پرانی ہوگی، مسجد اقصی کب سے معرض وجود کے اندر آئی۔ تو یاد رکھیں، اس سلسلہ کے اندر نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے۔ مسجد اقصی کی اہمیت و فضیلت کے حوالہ سے تو قرآن کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارے کے ابتدا میں ہی، کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یعنی نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ السلام کے سفر معراج کا ذکر کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، لکھتے ہوئے، مسجد اقصی کے بغیر سفر معراج مکمل ہی نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ معراج مسجد اقصی کے بغیر پایا تکمیل کو پہنچتا ہی نہیں۔ تو ایک موقع پر نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ایو مسجد ودیع اولا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس روح زمین پر سب سے پہلی مسجد کون معرض وجود کے اندر آئی؟ کون سی مسجد سب سے پہلے اس روح زمین پر معرض وجود کے اندر آئی؟ تو نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسجد الحرام، یعنی مسجد حرام، بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، مسجد حرام سب سے پہلے معرض وجود میں آئی۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں پھر سوال کیا گیا، قلت ثم ایو، حضور پھر اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی، اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم المسجد الاقصی، فرمایا پھر مسجد اقصی معرض وجود کے اندر آئی۔ اب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، آپ نے اس بات کو تو واضح کر دیا کہ سب سے پہلی مسجد روح زمین پہ بیت الحرام، دوسری مسجد مسجد اقصی۔ حضور اب ذہن میں سوال ہی آتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ گزرا ہوگا کہ جو پہلی مسجد آپ نے بیان فرمائی اور دوسری بیان فرمائی، پہلی کے کتنے عرصے بعد یہ دوسری معرض وجود میں آئی؟ تو نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، قال 40 سنہ، فرمایا 40 سال بعد مسجد اقصی تعمیر کی گئی یا اس کی بنیاد رکھی گئی، وہ معرض وجود میں آئی۔ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سامعین محترم، جب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ پہلی مسجد مسجد حرام اور دوسری مسجد مسجد اقصی، اور یہ بھی اہل علم نے ہماری اس کمی کو پورا فرمایا کہ مسجد حرام کی بنیاد مختلف ادوار کے اندر رکھی گئی،
لیکن ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ مسجد حرام کی سب سے پہلی جو تعمیر کی گئی فرشتوں کے بعد وہ جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی، تو پتہ چل گیا کہ مسجد حرام کی انسانوں کے اعتبار سے اتنی ہی تاریخ پرانی ہے جتنی کہ نسل انسانی کی تاریخ پرانی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہی مسجد حرام کے 40 سال بعد مسجد اقصی کی بھی بنیاد رکھی۔ تو اس سے یہ قول بھی کھل کر سامنے آ گیا، گویا کہ مسجد اقصی بھی پھر اتنی ہی پرانی ہے، بس 40 سال کا فرق ہے جتنی کہ تاریخ مسجد حرام کی پرانی ہے۔ تو اس کو اس انداز سے دیکھا جائے کہ یہ کائنات کے اندر بہت اس کی تاریخ پرانی ہے، اس کو آج کے تناظر کے اندر نہ دیکھا جائے اور آج کے حالات کے اندر اس کو نہ دیکھا جائے کہ اس کے اوپر یہ یہود و ہنود کا قبضہ، تو اس انداز سے نہیں، یہ اسلام کے اندر بہت پرانی اس کی تاریخ ہے، اس کا بہت پرانا معرض وجود کے اندر آنا پایا جاتا ہے۔ کتب حدیث کے اندر یہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی جو نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرما دیا کہ مسجد حرام کے 40 سال بعد مسجد اقصی معرض وجود میں آئی۔ آگے وہ الگ انداز ہے کہ حضور کا اس کے اندر معراج کی رات پیارے آقا علیہ السلام کا یہاں آنا اور جناب عمر کے دور حکومت میں اس کو فتح کرنا اور جناب عمر کا وہاں فاتحانہ انداز میں جانا، پھر جناب صلاح الدین ایوبی کا، اور اس سے پہلے بھی بڑے تاریخی حالات ہیں۔ ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب لوط علیہ السلام کے ساتھ جب ہجرت فرمائی بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف، تو آپ نے اپنا پڑاؤ جو کیا تھا وہ مسجد اقصی میں کیا تھا۔ تو اس سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ یہ بہت پرانی مسجد ہے، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں یہ تاریخ پرانی ہے وہاں یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، اور ہر مسجد کی عزت اور تعظیم کا انداز بہت بڑا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک فرمان شریف کا مفہوم ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ تو فرشتے عرض کریں گے مولا آپ کے بھی پڑوسی ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ رب تعالیٰ فرمائے گا ہاں، مسجدوں کو آباد کرنے والے میرے پڑوسی ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے میرے پڑوسی ہیں۔ تو سامعین محترم یہ تو عام مسجد کی بات ہو رہی ہے، وہ میرے شہر کی ہو یا آپ کے شہر کی ہو، کسی گلی اور محلے کی مسجد ہو، کہ یہ تو وہ عظیم مساجد ہیں جن کے تذکرے قرآن میں ہیں، جن کے تذکرے احادیث میں ہیں، جہاں انبیاء کا آنا جانا پایا جاتا ہے۔ تو ان مسجدوں کی عظمت شان کا انداز تو بہت بڑا ہے، ان کے عظمت اور ان کا مقام تو بہت عرف اور اعلیٰ ہے۔ تو بہرحال یہ یاد رکھیں کہ مسجد اقصی بہت پرانی ہے، اور اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ نسل انسانی کی تاریخ پرانی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کا صحیح فہم اور دین کی صحیح سوچ اللہ پاک عطا فرمائے۔